بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، یہ لیکچر آپ لوگ کے پاس سرحد ایجوکیشن سسٹم اسکول اینڈ کالج پشاور کی طرف سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے جماعت سوم یعنی تیسری جماعت کے لیے، اور ہمارا جو کتاب ہے وہ ہے اسلامیات۔ اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے ہم پہلے ویک کے لیے پہلا لیکچر ریکارڈ کر چکے ہیں، اب ہم دوسری ویک کے لیے دوسرا لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے مڈ ٹرم کی چیپٹرز کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہم نے کون کون سے چیپٹرز پڑھنے ہیں اور پہلا چیپٹر ہمارے پاس کون سا تھا۔ تو پہلا جو ہمارے پاس پہلا باب ہے القرآن الکریم، تو یہ آپ لوگ کا سارا جو ہے وہ آپ لوگ کے پاس قرآن پاک کے ساتھ یعنی ناظرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو ہم نے باب نمبر 2 سٹارٹ کیا تھا، اور باب نمبر 2 ہمارے پاس کیا تھا؟ ایمانیات اور عبادات، اور اس میں ہم نے پہلا جو سبق پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ توحید۔ توحید میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ خالق مالک اور رازق ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ اس کے ذات میں نہ کوئی صفات میں، اور سورہ اخلاص کا ترجمہ اس میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج کے ہمارے دوسرے ہفتے کا جو دوسرا لیکچر ہے، اس میں اب ہم رسالت کے بارے میں پڑھیں گے۔ کس کے بارے میں پڑھیں گے اسٹوڈنٹ؟ رسالت کے بارے میں۔ رسالت کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اسلام میں اس کا درجہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم اب اس دوسرے سبق میں پڑھیں گے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، آپ لوگ اپنی بک کے پیج نمبر آپ لوگوں کے پاس ہے 20، پیج نمبر 20 کی طرف آپ لوگ آ جائیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کے پاس آج کا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے رسالت۔ رسالت کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، یہ سب اس میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنی سبق کی پڑھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ رسالت کی لفظی معنی ہے کسی کو بھیجنا یا پیغام پہنچانا۔ رسالت کا مطلب ہے کسی کو بھیجنا، کسی کو آپ بتائے کہ جاؤ یہ بات دوسرے بندے کو بتا دو، تو اس کا مطلب ہے رسالت۔ یا آپ ان کو کوئی پیغام دیتے ہو کہ جاؤ بچوں یہ اپنے دوسرے دوست کو بتا دیں، تو اس کو رسالت، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسالت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں نبی اور رسول بھیجے۔ اسٹوڈنٹ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سارے انعامات سے نوازا ہے، اور ان کی رہنمائی کے لیے ایک اور انعام یہ کیا کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے اور وہ نیکی کے کام کرے، تو اس دنیا میں اس کے لیے استاد بھیجے۔ اور وہ استاد کون تھے؟ وہ ٹیچر کون تھے؟ وہ نبی اور رسول تھے۔ ان سب نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کی، اور سب نے تمام انسانوں کی رہنمائی کی سیدھی راستے دکھانے میں۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ بات یاد رکھو اسٹوڈنٹ، اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول اللہ نے بھیجے۔ ان میں پہلا پیغمبر جو ہمارے پاس تھا یعنی پیغام پہنچانے والا تھا، وہ تھا حضرت آدم علیہ السلام، اور ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ اور آخری نبی وہ ہمارے پاس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے بعد کوئی اور رسول یا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ ان کے علاوہ چند مشہور نبیوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور بھی بہت سارے انبیاء ہیں، لیکن ان میں سے کچھ کے نام مندرجہ ذیل ہے۔ ہم ان سب پر ایمان لا کر انہیں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی ماننا چاہیے۔ بینگ اے مسلم، مسلمان ہونے کے لیے یہ ہمارا ایمان ہے کہ جتنے بھی پیغمبر ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور اس پر ہم ایمان رکھیں گے، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کے سچے، پاکیزہ اور برگزیدہ بندے مانیں گے۔ وہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عزت اور مرتبے والے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب میں سب سے زیادہ جو عزت اور مرتبہ ہے وہ کس کا ہے؟ انبیاء کا ہے۔ کس کا ہے بچوں؟ انبیاء کا۔ اس کے بعد صحابہ کا، اور اس کے بعد پھر اولیاء اور باقی لوگوں کا۔ ان سب نے ہمیں سچائی، سچ بولنے، دیانتداری یعنی ایمانداری، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اچھے برتاؤ کا سبق دیا ہے۔
اور سب نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اچھا سلوک کرنے کا سبق دیا ہے۔ صرف انسان نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی سبق انبیاء نے ہمیں دی، تاکہ تمام انسان اچھے کام کریں اور جنت میں چلے جائے، اور اگر برے کام کرتے ہیں تو پھر وہ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو بچوں، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اور بچوں ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے، اور الحمدللہ بچوں ہم تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ آخری رسول کون ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اور بچوں یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور عقیدہ کا مطلب یہ ہمارے دل اور دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جھوٹا ہوگا، کاذب ہوگا، کافر ہوگا۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی چاہیے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ سچی محبت کرنی چاہیے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے بچوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طور طریقے بتائے ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے، اس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بلائی اور فائدہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پورا عمل کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی تعلیمات دی ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں فائدہ پہنچے، اور اگر ہم ان پر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اسٹوڈنٹ آج کی ہماری دہرائی یہاں تک ہے، سبق کی پڑھائی یہاں تک ہے۔ اب ہم اپنے ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ پیج نمبر 21 پر آپ لوگوں کا جو مشقی سوالات ہیں، اس میں پہلے ہیں تفصیلی سوالات اور دوسرا ہے آپ لوگوں کے پاس مختصر سوالات۔ تو مختصر سوالات آپ لوگ خود اس بک سے بھی کر سکتے ہو، اس پر آپ لوگ ایک نظر دوڑائے۔ رسالت کی کیا معنی آلریڈی ہم نے پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی کا نام کیا ہے وہ آلریڈی اس میں ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کا نام کیا ہے وہ آلریڈی ہم نے اس میں پڑھا ہے۔ 4 انبیاء کرام کے نام بتائے تو اس میں آلریڈی تمام انبیاء کا نام لکھے ہیں، وہ آپ لوگ خود اس پر ٹرائی کریں صرف رف کاپی میں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ کی سوالات جوابات آپ لوگ کو بذریعہ واٹس ایپ تیسرے ہفتے میں مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے بک کے اوپر درست جواب کا انتخاب یعنی ٹک کراس کر سکتے ہیں۔ تو پہلا ہے رسالت کی معنی کیا ہے؟ پیغام پر عمل کرنا، احکامات کو سننا یا پیغامات بندوں تک پہنچانا۔ تو اس پر آپ لوگ ٹک لگائے، پیغامات بندوں تک پہنچانا۔ نمبر بے، اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اس پر آپ لوگ ٹک لگائے اور پیج کو ٹرن کر لے، دوسرے پیج کی طرف آ جائے۔ جی میں اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب خالی جگہ پر کی طرف آ جائے اور اس کو آپ لوگ پر کریں اپنے بک کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام بھیجے۔ تو آپ لوگ کس پر؟ یہاں پر آپ لوگ لکھیں رہنمائی۔ اب دوسرے کی طرف آ جائے، ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک مانتے ہیں۔ نمبر 3، ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے اور انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ نمبر دال، تمام انبیاء کرام انسانوں میں سب سے زیادہ عزت اور مرتبے والے ہیں۔ مرتبے والے ہیں۔ اور نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ آپ لوگ یہاں خالی جگہ پر میں نمبر 1 میں رہنمائی، نمبر 2 میں ایک، نمبر 3 میں اللہ، نمبر 4 میں مرتبے، نمبر 5 میں نبی، اور آخری ہمارے پاس کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے۔ الف کالم یہ ہے آپ لوگوں کے پاس، بے کالم یہ ہے۔ نمبر 1
رسالت پیغام پہنچانا، رسالت کو آپ لوگ پیغام پہنچانے کے ساتھ ملائے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا ہے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے گئے، تو اس کو آپ لوگ اس کے ساتھ ملائے۔ تو اس کے ساتھ آپ لوگوں کا سیکنڈ ویک کا سیکنڈ لیکچر یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آخر میں تمام پیرنٹس سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر اس سبق کی بار بار دہرائی کریں تاکہ بچوں کو ذہن نشین ہو جائے، اور اگر اس میں آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو یا مشکل ہو تو آپ لوگ کنسرن واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔